أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بنو تم پہلے کفر کرنے والے اس قرآن کے ساتھ، اور نہ لو میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ، اور مجھ ہی سے پس ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ حق میں باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر. تو یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. تو پچھلی آیات میں یا بنی اسرائیل اذکروا سے پیچھے بنی اسرائیل کے لیے خصوصی خطاب شروع ہوا تھا، تو اس میں ان کو دو امر کیے گئے، بلکہ تین ہیں حقیقتاً. اذکروا نعمتی اور اوفوا بعہدی اور ایایا کے بعد فرحبون. اب اس کے بعد ایک اور امر ہے، وآمنوا بما انزلت، یہ چوتھا امر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو چونکہ خصوصی دعوت دی جا رہی تھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل اب اللہ کے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہوا یا بنی اسرائیل سے، تو اب ان کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی کہ ایمان لے آؤ قرآن کے ساتھ. تو یہ کوئی تمہارے حق میں جو ہے نئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ قرآن تو تمہاری کتاب جو تورات تمہارے پاس تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی جو مضامین تورات کے اندر تھے، اہم مضامین توحید، رسالت، قیامت وغیرہ جو بنیادی عقائد ہیں، تو قرآن بھی انہی عقائد کو بیان کرتا ہے. تو مطلب قرآن کے اندر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ وہ قرآن کیا ہے، تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، بلکہ تورات کے حق ہونے کی دلیل ہے خود قرآن. اور جب قرآن کو مان لو گے تو گویا تورات کو مان لو گے، اور تورات کے احکام جو تھے خصوصاً عقائد بنیادی وہ کیا ہیں، وہی ہیں قرآن پاک میں بھی، جس میں بنیادی عقائد کا جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا وہی بنیادی عقائد ہیں. تو قرآن نے تصدیق کیا کر. دوسرا یہ ہے کہ اپنی تورات میں جو مسائل تم پڑھ چکے تھے، یہ تو اس میں یہ بھی ساتھ آیا تھا کہ قرآن اترے گا، اس کے اندر یہ احکام ہوں گے. تو گویا جو بات تورات میں موجود تھی وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے، لہذا تصدیق کرنے والا تورات کا قرآن ہے. ہاں البتہ جو تورات ان کے پاس موجود تھی بوقت نزول قرآن یا آج کل جو دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو چیزیں کوئی تحریف سے بچ گئیں اس کی تصدیق تو ہوگی، لیکن لوگوں نے جو تحریف کر ڈالی ہے اور بہت زیادہ بدل ڈالا ہے وہ تو تورات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہے. اس وجہ سے قرآن جو تصدیق کرے گا وہ اس تورات کی کرتا ہے جو اصل موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور جو اصل مسائل تھی اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے. لیکن بعد کے محرفین نے تعریف کر دی تورات کی یا انجیل کی یا زبور کی، تو ان کتابوں میں تعریف شدہ کی تو وہ کیا ہے، قرآن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ وہ حقیقتاً نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے. تو اصل زبور، انجیل، قرآن وہی ہے، تورات وہی ہے جو پہلے نبیوں پر جن پر نازل ہوئی ہیں اور صحیح تھیں، تو ان کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے. اس وجہ سے گویا اس میں ان کو ماننا چاہیے کہ قرآن نے بھی وہی مضامین بیان کیے جو تورات، انجیل وغیرہ میں بیان ہوئے تھے. تو اس سے چاہیے یہ ان کو رغبت ہو جائے اور دین حق کو قبول کر لیں. اس لیے فرمایا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. آگے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اس کے پہلے کفر کرنے والے مت بنو. تو مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ خطاب جب کیا جا رہا ہے اہل کتاب کو، تو یہ پہلے تو نہیں بن رہے. پہلے تو اہل مکہ نے کفر کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں شروع ہوئی تھی تو ان میں سے کہ اہل مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے نہیں مانا تھا، اکثر نے، کچھ نے مان لیا. تو پہلے کافر تو وہ بن چکے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تم پہلے نہ بنو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بعد میں جو تمہارے اہل کتاب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جی،
وہ تمہارے سبب سے کافر بنیں گے تو تم ان میں سے پہلے مت بنو، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اصول ہے کہ جو کیا ہے دوسرے کے کفر کا یا دوسرے کے گناہ کا سبب بنے گا تو اس دوسرے کے گناہ کا وبال بھی اس سبب بننے والے پر ہوگا۔ کیونکہ اہل مدینہ جو تھے یہود جی، اور اس طرح نصارہ دور دور مدینہ سے رہتے تھے، نصارہ نجران وغیرہ، اہل کتاب بنی اسرائیل تو وہ بھی تھے، تو سب کو خطاب ہے۔ تو اگر ان کے علماء اور رئیس چونکہ کفر کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے معتقدین علماء کے یا رئیسوں کے رعایا وغیرہ جو ہے وہ بھی دین حق کو قبول نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے وہ لوگ جی، ان کے علماء اور پیر رہبان جو تھے ان پر بھی لوگوں کا اعتماد تھا، اس طرح سرداروں کی باتیں بھی وہ مانا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھو یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مانتے، یا ہمارے سرداروں اور رئیسوں نے نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو اس وجہ سے یہ سبب بن جائیں گے ان کے کفر کا جی، تو خود ان کے اپنے کفر کا بھی ان کو کیا ہے بھگتنا ہوگا اور اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی کفر پر اٹے رہیں گے، کوئی انکار کریں گے قرآن کے ساتھ، تو ان کا گناہ بھی ان کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر یہ قانون ہے یہ شریعت کا کہ جو آدمی دوسرے کے گناہ کا سبب بنتا ہے تو پھر وہ دوسرے کے گناہ کا جو ہے اس کے سبب بننے کی وجہ سے اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا برعکس مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو جن جن کے لیے نیکی کا وہ سبب بنتا جائے گا تو اس کی نیکی اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس سبب بننے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس سے اصول سے معلوم ہونا ہے کہ انسان ایسے گناہ سے انتہائی بچنے کی کوشش کرے جو دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سبب بنے، اس طرح ایسی نیکی کے کمانے کا حرص اور کیا ہے ریس کرے، رش کرے جی، جو دوسروں کی نیکی کا بھی سبب بنے۔ اس لیے فرمایا لا تکونوا اولا کافر بہ، آگے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں جی ثمن قلیل نہ لو۔ اشترا کا معنی یہاں خریدنا حقیقی نہیں مراد، مقصد یہ تبدیل کرنا، اختیار کرنا، لینا، مقصد اس کا اصل یہ آیت کا کہ میری آیات جی وہ آیات مراد کون سی ہیں؟ تورات انجیل والے مسائل جو ان کی آیات ہیں ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بشارت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو۔ یہ اصل میں یہود و نصارہ کی عادت تھی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کو لوگوں سے چھپاتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے۔ اصل میں لوگ دو قسم کے تھے، ایک تو وہ تھے جو کچھ جانتے تھے تو ان کو کہتے جی عیسیٰ سے یہ مراد نہیں ہے، پوری ان پر فٹ نہیں آتی، لہذا عیسیٰ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قرآن نہیں ہے، اس سے کوئی اور مراد ہے وہ بعد میں آنے والا، یا بہرحال ہیرا پھیری کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے اور اس سے پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ بالکل جاہل ہیں تو ان سے بھی چھپاتے تھے۔ یہ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ چاہتے تھے اپنی مرضی کے مسائل، تو وہ کہتے یار کوئی صحیح مسئلہ نکالو اپنی کتاب سے اس انداز سے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، تو پھر وہ آیات میں گڑبڑ کر کے نا کہتے ہاں ٹھیک ہے فلانی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، تمہارا یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پیسے لے کر لوگوں کی اغراض اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کو مسئلہ بتاتے تھے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ میری آیات کے عوض گھٹیا سا مال نہ لو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ گویا فتوے بیچتے تھے، غلط فتوے بیچتے تھے، جیسے آج کل بھی باتیں کرتے ہیں ایسے کہ کوئی کہتا ہے جی فتویٰ مجھے ایسا ملنا چاہیے، وہ کہتے ہیں پھر اتنے پیسے لگیں گے تو تمہاری مرضی کا فتویٰ تیار کر کے تمہیں دے دیں گے، تو پھر وہ حق کو مروڑ کر ادھر ادھر کر کے کوئی گڑبڑ کر کے یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، پھر بولو کہ دیکھو ہم نے فتویٰ دے لیا بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فتویٰ لے لیا، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے گویا اللہ کے دین کے بدلے جی یعنی دین کو چھپا کر جی اور دین کو ان کی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے کیا ہے پیسے لینا، تو اس کو کہا جا رہا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈر تھا یہود کے رہبان اور کیا یعنی ان کے علماء کو اور دوسرے قائدین اور پیروں وغیرہ کو، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے مان لی اور عوام نے بھی مان لی تو پھر ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا، ہماری وہ عزت، وہ مال، وہ وظیفے، وہ ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ سب کی سب بند ہو جائیں گی۔ تو یہ فقر کا خوف تھا، اپنے جاہ و زر کا خوف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کا تمہیں خوف نہیں کرنا چاہیے، عوام سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہماری معتقد نہیں رہے گی، مجھ ہی سے ڈرو اور گڑبڑ نہ کرو،
تو یہ آیت ایک تھی. اس کی بات ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، تو یہ ان کی عادت کو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ جلاؤ. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض لوگوں کے سامنے وہ آیات کو گڑبڑ کرتے تھے جو کچھ جانتے تھے، اور جو بالکل جاہل تھے تو ان کے سامنے بس یہ کرتے تھے کہ جی کوئی مسئلہ ہے نہیں، ان کو سرے سے بتاتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے چھپاتے تھے. تو اس لیے دونوں باتوں سے روکا جا رہا ہے کہ حق و باطل کے ساتھ خلط ملط بھی نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں جان بوجھ کر. چونکہ وہ جو علماء تھے یہود نصارہ کے، وہ جان بوجھ کر حق کو چھپایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، یہ حرکتیں نہ کرو. تو یہ ان کی حرکتیں اور عادتیں اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.